رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ العاشقین رب العالمین شکر اس زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ چیزوں کی وضاحت کروں. لہٰذا آج کی گفتگو میں کچھ زکوٰۃ کے مسائل ہوں گے اور کچھ جمعۃ الوداع کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے. سب سے پہلے زکوٰۃ کے حوالے سے چند ایک ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. زکوٰۃ اسی طرح سے فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے. بلکہ میری اپنی سمجھ کے مطابق نماز ہو یا دیگر تمام عبادات ان سب سے زیادہ اہم چیز زکوٰۃ ہے. جس طرح سے نماز یا دوسری عبادات کے لیے وضو کو شرط قرار دیا گیا ہے، وضو نہ ہو نماز نہیں ہوتی. اسی طرح اگر مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. یا تو نماز اور عبادات کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور اگر ہم نماز پڑھیں گے بھی، ذکر اذکار کریں گے بھی، عبادات کریں گے بھی، روزہ رکھیں گے بھی، لیکن اگر مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے تو کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات قبول ہوں یا عبادت کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، تو سب سے پہلے دو بنیادی چیزیں یاد رکھیں. ایک، سود کو مکمل طور پر گھر سے نکال دیں، نہ سود لیں نہ سود دیں. میں پہلے بھی سود کے بارے میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں. سود لینا دینا اس کا کتنا گناہ ہے. ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں ہے کہ سود کھانا یہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اور میں نے دیکھا کئی لوگوں کو بظاہر وہ معاشرہ بھی ہیں، نمازی اور پرہیزگار بھی ہیں، لیکن غیر شعوری طور پر سمجھنے یا شعوری طور پر سمجھنے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے وہ سود دے رہے ہیں اور گھر میں وہ استعمال ہو رہا. یہ بات آپ کو واضح کر دوں کہ ہمارے تمام بینکوں کا نظام سودی ہے. ایک دو بینک ہیں جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، مثلا میزان بینک ہے، البرج ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ان سے بھی مطمئن نہیں. میں باقاعدہ ان کے مینیجر سے بھی ملا ہوں، پوری تفتیش کی ہے، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں. بہرحال اگر کسی نے پیسہ رکھنا بھی ہے تو ان بینکوں میں رکھے.
دوسرے بینکوں کا تمام نظام اس سودی ہے۔ اس کے بارے میں مزید اگر کوئی وضاحت چاہتا ہے تو الگ کے میں بھی بات کر سکتا ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ، اس میں کبھی بھی زندگی میں کوتاہی نہ کریں۔ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ نہ دے کر شاید اپنا پیسہ بچا رہا ہوں، زکوٰۃ دے دوں گا تو میرے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے۔ اور اگر زکوٰۃ نہ دی تو میری رقم بڑھ جائے گی۔ اللہ پاک نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ پاک نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ جو شخص سود دے رہا ہے، کھا رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کروڑوں روپے سود کی شکل میں یا لاکھوں روپے سود کی شکل میں وصول کر رہا ہوں، میرے پیسے کے ساتھ ہر مہینے اتنے پیسے آ رہے ہیں۔ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے ایسے پیسے سے۔ اللہ پاک نے فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا، تم جسے سمجھ رہے ہو کہ میں اس طریقے سے مال اکٹھا کر رہا ہوں، نہیں، میرا اعلان ہے کہ اگر تم نے اپنے مال میں سود بنایا، وہ سودی مال بھی ختم ہو جائے گا، اور جو تمہارا رزق حلال تھا وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سے مٹا دیتا ہے۔ تو جس مال میں سود کا پیسہ مل گیا، وہ مال بھی قابل استعمال بھی نہیں رہا، اور ویسے بھی کوئی ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے، کوئی چوری ہو سکتی ہے، وہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، یا فلازہ بنایا ہے وہ گر سکتا ہے، وہ مال تباہ کر دے گا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، لیکن اگر مال میں سے صدقہ دو گے، اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، تو اسے مال کم نہیں ہوتا۔ میں خدا ہو کر اعلان کر رہا ہوں یربی الصدقات، مال دینے والا تو میں ہی ہوں، اور یہ بھی اعلان میں کر رہا ہوں تم میری راہ میں دے کے تو دیکھو، میں تمہارے مال کو ضائع ہونا تو دور کی بات ہے، پہلے سے بھی کئی گنا بڑھا دوں گا۔ اور ایک آیا مبارکہ ہے جس کا مفہوم صرف اختصار کی وجہ سے کر رہا ہوں، اگر تم اللہ کی راہ میں صدقے یا زکوٰۃ کی صورت میں 1 روپیہ تم دو گے، تو میں وہ 1 روپیہ تمہاری نیت کے مطابق، تمہارے اخلاص کے مطابق 700 گنا سے بھی بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ کب واپس ہوگا؟ یہاں زیادہ سے زیادہ لالچ تو ہمیں یہی ہوگا نا، پیسے اکٹھے کریں گے تو کیا کریں گے؟ اچھا سا مکان بنا دیں گے، اچھی کوٹھی بن جائے گی، لیکن کیا معلوم آج کوٹھی ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تو روح نکل گئی، وہ مکان میں رہنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ لیکن جو پیسہ اللہ کی راہ میں آپ دیں گے، اسے بھی آپ کو اللہ پاک مہدان کی صورت میں واپس کرے گا، کوٹھی اور بنگلوں کی صورت میں واپس کرے گا، اور وہ کوٹھیاں، وہ محلات آپ سے واپس بھی نہیں کیے جائیں گے۔ وہ کہاں؟ جنت میں جو محل ہے، جنت کے جتنے محلات ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، وہ ہم انہی پیسوں سے تیار کروائیں گے۔ جتنا جتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، یہ پیسہ ادھر لگ رہا ہے، کوٹھیاں تیار ہو رہی ہیں، ادھر مرنے کی دیر ہے، ادھر ان باغوں میں چلے جائیں گے، وہاں جتنے درخت لگ رہے ہیں، باغات لگ رہے ہیں، وہ آپ کے پیسوں سے لگ رہے ہیں۔ یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہو، استغفار پڑھتے ہو، اللہ اکبر پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
میرا غلام اگر ایک بار ہی صرف سبحان اللہ کہتا تو کیسے مومن سمجھ گئے ایک دفعہ وہاں پہ تو کیا نہیں ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے منہ سے یہ لفظ نکلنے کی دیر ہے ادھر جنت میں اس کے لیے ایک طرف رکھ جائے تو جنت کے درخت یہ ہمارے سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر سے ہی لگ رہے ہیں کہ ہم نے لگوانے ہیں کتنے باغات تیار کرتے ہیں خوش نصیب ہے جو اس سے نماز نصیب ہے اور نماز کے ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 بار اللہ کو کہتا ہے تو 100 درخت سبحان اللہ کے بدلے میں جو درخت ہوں گے وہ کسی اور نسل کے ہوں گے الحمدللہ کے بدلے میں جو درخت لگیں گے وہ اور کسی قسم کے ہوں گے اللہ اکبر کے بدلے میں جو لگیں گے وہ اور قسم کے ہوں گے تو گویا ہر روز 100 درخت ہر نماز کے بعد آپ کے لیے تکرے نہیں تو جو پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھ رہا ہے تو 500 درختوں کا باغ اور وہ بھی ایک باغ نہیں 3 قسم کے باغ ہر روز لگ رہے ہیں جسے 70-80 سال گزر کے نمازیں پڑھتے ہوئے پابندی کرتے ہوئے وہ آپ کیلکولیٹر آپ کے پاس ہوگا تو خود ہی حساب لگا لیں کتنے باغات ہوں گے تو اللہ پاک نے بھی یہ نہیں کہا میں جنت عطا فرماؤں گا فرمایا جنات تجری وہاں باغ نہیں ہوگا باغات ہوں گے اور کتنے باغات ہوں گے ان کو کوئی چھوٹی موٹی نالیوں کے ذریعے ٹیوبویل کے ذریعے سے ان کو سیراب نہیں کیا جا سکے گا فرمایا ان باغوں کو سیراب کرنے کے لیے باقاعدہ نہروں کی ضرورت ہوگی جنات تجری من تحتها الانہار ہم نے ایسا نظام قائم کیا ہے کہ ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور یہ بھی کہا ایک نہر ہوگی انہار کئی نہریں ہوگی کیونکہ جنت ہے جہاں آپ کو رکھنا ہے وہ کتنی ہے جی آپ اس کو بتا سکتے ہیں دنیا کی گول گلیوں میں پڑے ہوئے ہیں کتنی ہے جنت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ جتنے بھی ہیں اس کے محلات جمع کر لیے جائے اس سے بھی 10 گنا زیادہ اس کا بڑا محل ہوگا جو جنت میں جائے گا دنیا کا عظیم سے عظیم وائٹ ہاؤس لے لیں امریکہ اور ایک کے مطابق ہے کہ ایک شخص کو جنت کا اتنا حصہ دیا جائے گا کہ وہ طیاروں کے ذریعے سے وہاں سفر کر سکے گا وہاں ٹرینیں بھی کام نہیں دیں گی آپ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جو آپ کا حصہ ہوگا ایک جنتی کا جو حصہ ہوگا وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کے لیے بائی ایئر سفر کرے گا وہ جو جہاز تیار ہو رہے ہیں نا وہ جہاز بھی آپ ہی تیار کر رہے ہیں اور جہاز تیار ہے وہاں پیٹرول کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ جہاز میں پیٹرول بھرنا ہے تو پیسے کہاں سے لائے پیٹرول مہنگا ہوگی نہیں سبحان اللہ ادھر باغات ہوں گے نہریں بہ رہی ہیں آپ اپنے لان میں بیٹھے ہوئے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ دل میں خیال آیا کہ میں فلاں علاقے کی سیر نہ کراؤں فلانا مربع نہ دیکھاؤں فلانا محل نہ دیکھاؤں پاکستان تو چھوٹا ہے وہ پوری زمین سے بھی بڑا ہوگا تو کیا ہوگا اگر آپ کو خیال آیا کہ میں سیر نہ کراؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادھر جنتی کے دل میں خیال آئے گا ادھر ہی اسی باغ میں بیٹھا
جس بیاب میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے دان میں بیٹھا ہوا ہے، نظارہ کر رہا ہے، اسی باغ میں سے درخت کے اوپر سے اڑ کر ایک پرندہ آئے گا، شکل پرندے کی ہوگی، وہ بیٹھا ہوا ہوگا، پہلے ہی تیار ہوگا، اسے کسی پائلٹ کی ضرورت بھی نہیں۔ ادھر خیال آیا، ادھر ایک پرندہ اڑ کے آئے گا، وہ آگے طیارے کی شکل میں آ کر اس کے سامنے آ کر اوپر بچھا دے گا، وہ جہاز بن جائے گا، اس میں سے خود بہت تیرے کی دروازہ کھل جائے گا۔ تو نے یہ دنیا میں صبر کیا تھا، ہمارے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، جہاں چاہتا ہے، جو چاہتا ہے سیر کر۔ ایک دنیا کی زندگی تھی، ایک یہاں کے نظارے ہیں۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں، یہ جنت کا منظر۔ اس وقت تو میں صرف عرض کر رہا تھا کہ جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ یا صدقے کی ضرورت نہیں، انہی سے وہاں محل تیار ہو گیا، انہی ذکر اذکار سے کے نتیجے میں وہاں باغات بن رہے ہیں، انہی اذکار کے نتیجے میں وہاں نہریں آپ کے لیے تعمیر کی جا رہی ہیں۔ جتنا جتنا زیادہ پیسہ خرچ کریں گے ایسی ہی نہریں ہوں گی، کوئی یاقوت کی ہوں گی، کوئی مرجان کی ہوں گی، کوئی موتیوں کی ہوں گی۔ جتنا جتنا اخلاص ہوگا، جتنا جتنا زیادہ کریں گے، آج جمع کر لیجیے، لالچ کیجیے، یہ بینک بیلنس بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو شروع میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک اس کو بڑھاتا ہے، فرمایا 700 گنا تک اس سے بھی زیادہ بڑھا کر میں تمہیں دوں گا اور پھر اس شکل میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اس روز وہی لوگ افسوس کریں گے جو آج بھول بری میں پڑھ کر اپنا پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، اس میں سے صدقہ نہیں دیتے، غریبوں کا مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ اب اس کا سزا کیا ملے گی جو نہیں دیتے؟ اب وقت نہیں کہ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان فرماؤں کہ صرف اتنا مبشر ہوں کہ عذاب علیم، انہیں اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرمایا میری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ مار بھی نہیں لے گا، ضائع ہو جائے گا، ان نعمتوں سے بھی محروم ہو جائے گی، اور الٹا جہاں جنت کی بہاریں ہوں گی اس کے مقابلے میں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو سمجھداری یہی ہے، آج ہم اپنے پیسے کو سوچ سمجھ کر صحیح طریقے سے کمائیں، حرام سے بچیں، ناجائز مال سے بچیں، مشکوک مال سے بچیں، اور اگر زکوٰۃ کا نصاب ہم پر لاگو ہوتا ہے اس میں بالکل ذرا سے بھی کوتاہی نہ کریں، تھوڑا پیسہ تھوڑا زیادہ بھی نکال دیں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ اب اس سے زیادہ اس وقت نہیں، میں مزید آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک حدیث مبارکہ اپنی یاد آ رہی ہے، اس کا مفہوم بھی مختصر عرض کرتا ہوں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے پیسہ ختم ہو جائے گا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خشکی اور تری میں جہاں جہاں کسی کا کوئی پیسہ ضائع ہو رہا ہے فرمایا الا بحبس الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، برکت اڑ جاتی ہے بعد میں۔ کئی جگہ پہ آپ نے رپورٹیں سنی ہوگی، ڈبل شاہ کا نام سنا ہوگا، ڈبل شاہ کے پاس لوگوں نے پیسے ڈبل کرنے کے لیے کروائے کہ نہیں، پھر وہ ڈبل ہو گئے۔ جنہوں نے کروائے ہوں گے، آپ کا تو نہیں پتا، جنہوں نے کروائے ہوں گے ان سے جا کے پوچھے پھر ڈبل ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تاج کمپنی میں کئی لوگوں نے پیسہ جمع کروایا تھا تو کھول کر وہ سود دے رہے تھے، جتنے لوگ بھی تھے تاج کمپنی میں ان سے جا کے پوچھے کیا ہوا۔ بحریہ ٹاؤن میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی ان سے جا کر پوچھی
خدا ہی ملا نہ وصال سلام، پیسہ بھی برباد ہو گیا، آج تک سپریم کورٹ میں اس کا کیس لگا ہوا ہے، لوگ رو رہے ہیں۔ وہ پیسہ کدھر گیا؟ وہ پیسہ ادھر ہی گیا جدھر سے آیا تھا۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، سود کھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ پیسہ اسی طرح سے برباد ہو رہا ہے۔ یہ تو میں نے ایک دو کمپنیوں کا ذکر کیا آپ کے سامنے۔ اسی طرح سے ایک ناجائز کاروبار میں پیسے نہ لگائیں اور زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ زکوٰۃ کن پر واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اس کے لیے ایک لمبا موضوع ہے، اب تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں، اس میں تقریباً 6 قسم کے نصاب ہیں زکوٰۃ کے لیے۔ سب سے پہلے ہے سونا، یاد رکھ لیں، موٹی موٹی باتیں چند منٹ باقی ہے۔ سونا 7.5 تولے اگر کسی کے پاس ہے، زیور کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کسی بھی نیت سے رکھا ہوا ہے، بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، کسی بھی شکل میں آپ کے پاس اگر 7.5 تولے سونا موجود ہے، سال گزر چکا ہے تو زکوٰۃ اس کی لازمی ہے۔ 52.5 تولے چاندی، یہ دوسرا نصاب ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی ہے، وہ آج کا رواج نہیں رہا، یہ دوسرا نصاب ہے۔ یا پھر 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی جتنی قیمت بنتی ہے بازار میں، جو آج کل بازار میں جو ریٹ ہے وہ 46,000 46,000 350 کے لگ بھگ ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کمی بیشی ہو، یہ اندازاً اس کا ریٹ ہے۔ کہ پیسوں کی صورت میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، یہ 3 نصاب ہو گئے۔ چوتھا نصاب آپ کے پاس ہے جانوروں کی صورت میں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، بھینسیں اور گائے ہیں۔ 5واں نصاب ہے آپ کے پاس زمین کی شکل میں، کہ زمین جو آپ نے خریدی ہوئی ہے، پلاٹ جو خریدا ہوا ہے، وہ کس نیت سے خریدا ہے۔ اگر وہ تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر وہ تجارت کے لیے چیزیں یاد رکھے بعد میں بھول جاتے ہیں، ہر پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ کھول کے بات کرو، ہر پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہر زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس پلاٹ پر ہے جو پلاٹ آپ نے اس لیے خریدا کہ یہ میں بیچوں گا تو نفع کماؤں گا، تجارت کی خاطر کاروبار کرتا ہے، بے شمار لوگ ہیں جن کا کاروبار پراپرٹی کا کاروبار ہے۔ تو جتنے بھی پلاٹ ہوں گے وہ مرلے کا ہو یا کنال کا ہو یا ایکڑوں کا ہو، اس سب پر زکوٰۃ ہوگی، اس کی قیمت لگے گی، زکوٰۃ ہوگی۔ اور ایک نصاب اور رہ گیا تھا، وہ بھی ذہن میں آتا ہے، وہ بھی اس کا رہتا ہے۔ ہاں، چھٹا بھی آ گیا یار، مال تجارت، وہ کسی بھی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے۔ مثلا کریانے کی دکان ہے آپ کی، کپڑے کی دکان ہے آپ کی، سونے کی دکان ہے آپ کی، وہ سارا مال تجارت ہے، وہ سارا مال تجارت ہے۔ جب بھی زکوٰۃ کی باری آئے گی، دکان میں جتنا کچھ سامان پڑا ہوا ہے، سونا ہے، کریانے کا سامان ہے، کپڑے کا ہے، کوئی اور چیز ہے، کسی چیز کی بھی دکان ہے، وہاں جو کچھ پڑا ہوا ہے، آپ ایک چیز گر کر اس کی قیمت لگائیں، وہ مال تجارت ہے آپ کا، لہذا اس کی قیمت لگا کر اگر اس کی قیمت نصاب کے مطابق بنتی ہے، اس کا بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ 6 قسم کے نصاب آپ کو میں نے بتا دیے، اور ان 6 نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا ضروری ہے، آپ کی ضروریات سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تبھی ہے کہ جب ضروری آپ کی گھر کی ضرورت سے کو نکال کر، اب میرے پاس ایک گاڑی ہے، کرولا ہے، سوئک ہے، کوئی اور گاڑی ہے، کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کروڑوں کی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ میرے گھر میں استعمال ہو رہی ہے، آپ کی ضرورت کے لیے رکھی ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، وہ ضرورت کی ہے،
لیکن اگر ایک کی جگہ 2 3 4 رکھی ہوئی ہے وہ استعمال نہیں ہوتی تو جتنی آپ استعمال کرتے ہیں جن کی ضرورت ہے وہ ان کو نکال کر باقی سب حاجت اصلیہ سے فارغ ہوگی. ان کی بھی زکات کا بھی ان کی بھی قیمت لگا کے ان کی کو دینی پڑے گی. اسی طرح سے کوئی بھی چیز گھر میں ایسی فالتو ہے جو فالتو سمجھتے ہیں جسے یہ آپ کو پتا ہوگا ہر ایک کا معیار الگ الگ ہے. کسی کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے, کسی کو 3 کی ضرورت ہے, کسی کو 1 کی ضرورت ہے. ہر ایک کے حالات الگ الگ ہیں. تو یہ 6 قسم کے نصاب میں نے آپ کو بتا دیے موٹے موٹے. ان ساری چیزوں پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے. یہ شرط یاد رکھیے. یہ نہیں کہ آج پیسے آئے تو آج ہی یہ لگ جائے, نہیں. اس کی مثال ایسے سمجھیں, مثال کیا ہے, پکا اصول بنا لیں کہ رمضان المبارک میں زکات دیا کرے. تو رمضان المبارک میں یکم رمضان کو یہ اصول ہمیشہ کے لیے بنا لیں. یکم رمضان کو آپ کے پاس اتنے پیسے آئے ہیں یا یہ نصاب آپ کا مکمل ہے, اگلے سال پھر رمضان میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے یا یہ چیزیں موجود ہیں. درمیان میں کمی بیشی ہوتی رہی سال میں, لیکن نصاب آپ کا ختم نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ اگر کچھ اضافی پیسے اور بھی لگتے چلیں گے اور آتے رہے, ہر مہینے آتی رہے گی, کاروبار میں سے آتے رہے, جو بھی لگتے رہے وہ بھی ساتھ شامل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر سال ہی گزرا. اب رمضان سے پہلے 10 دن پہلے جو پیسے آئے ہیں اگر کہ ان پر سال تو نہیں گزرا, لیکن چونکہ پہلے آپ صاحب نصاب ہیں, ان کے ساتھ جو پیسے ساتھ لگیں گے وہ بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے اور پوری کی پوری رقم پر زکات دینی ہوگی. ایک چیز یہ یاد رکھیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا مال قرض وغیرہ سے پاک ہو. اگر فرض کریں آپ کے پاس ₹1,00,000 ہے, 50,000 روپے آپ نے قرض بھی دینا ہے کسی کا, اس میں سے آپ قرض کی رقم نکال کے دیکھیں. جب قرض کی رقم آپ نے نکالی, مثال کے طور پر 50,000 روپے آپ نے قرض کی رقم نکال دی, دے دی کسی کو, میرے پاس پیچھے بچے 50,000 روپے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 50,000 روپے جو بچے ہیں وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے یا نہیں بنتی. اگر وہ قیمت بنتی ہے اس پر زکات لگتا ہے. سال کا گزرنا ضروری ہے, قرض سے پاک ہونا اس کا ضروری ہے. اب موٹا سا چیز ذہن میں رکھ لیں, اونٹ ہے 5 اونٹ ہونے چاہیے کم از کم. اب اس پر کتنی زکات لگے گی یہ بات میں آپ پوچھ سکتے ہیں. گائیں بھینسیں یہ ایک حکم میں ہے, یہ کم از کم 30 ہونے چاہیے. اور بکریاں یہ 40 ہونے چاہیے. 40 کم از کم ہوگی, ان بکریوں میں سے زکات دینی پڑے گی. یہ 120 تک اس سلسلہ چلتا رہے گا. اب تفصیل یہاں بیان نہیں ہو سکتی. سونے چاندی کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو میرے پاس جتنا بھی سونا ہے اس میں پورے کے پورے سونے پر نہیں لگتی. جو قیمت فروخت ہوگی آپ جس کو دینا چاہتے ہیں, لے کے آئے ہیں 1,00,000 روپے کا سونا, آپ وہ بیچنا چاہتے ہیں, جب دوبارہ اس کو دینا چاہتے ہیں وہ کتنے کا بکے گا. سہولت ہے کہ اسلام نے دی ہے, کتنے کا بکے گا, کیونکہ اس میں کچھ پالش کے پیسے بھی ہوتے ہیں, وہ سونا نہیں ہوتا. کچھ اس میں تانبا بھی ملا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو نکال کر وہ اس کی قیمت لگاتے ہیں. تو قیمت فروخت جو بھی اس کی بنے گی اس کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ نصاب بنتا ہے یا نہیں بنتا. اور زمین ہے, زمین 2 قسم کی ہے. ایک وہ زمین پلاٹ کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو, وہ زمین جو ہم جس کی کاشتکاری کر رہے ہیں وہ 2 قسم کی ہے. ایک ہے بارانی, اگر بارانی زمین ہے تو اس پر عشر ہوگا 10واں حصہ. وہ فصل 1 کلو ہو یا 1000 من ہو, جتنی بھی ہوگی اس میں سے 10واں حصہ آپ نے دیا. لیکن اگر وہ زمین آپ اپنے ٹیوبویل کے ذریعے سے اس کو خراب کر رہے ہیں, اس میں پیسے آپ کے خرچ ہو رہے ہیں, اس میں 20واں حصہ ہوگا.
یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی. کچھ اور مسائل بھی تھے ضروری جو اس وقت بیان نہیں کیے جا سکتے. اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو عید کے بعد بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, ہم اس کی وضاحت اگلے جمعے بھی آپ کے سامنے کر سکتے ہیں. ایک آخری بات جو میں نے بیان کرنی ہے جمعۃ الوداع کے حوالے سے. جمعۃ الوداع کے حوالے سے آج کل فیس بک پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جو لوگ استعمال کرتے ہوں گے, اس پہ ایک اشتہار, ایک فلیکسی بنی ہوئی ہے, وہ چل رہی ہے. کچھ بد نصیب لوگ اس کو شیئر کرتے جا رہے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ جمعۃ الوداع والے دن اگر 2 یا 4 رکعتیں قضائے عمری کی نیت سے اگر پڑھنی جائیں تو زندگی باقی ساری نمازیں آپ کی ادا ہو جائیں گی. یہ چونکہ میں نے خود پڑھا ہے, دوبارہ دوہرا رہا ہوں, یہ فیس بک پہ کچھ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ جس کے ذمہ کچھ نمازیں ہیں قضا, زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی اس نے, تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ جمعۃ الوداع کو یا لیلۃ القدر کو 2 رکعتیں نفل قضائے عمر کی یا 4 رکعتیں نفل قضائے عمر کی نیت سے آپ پڑھ لیں گے تو زندگی بھر کی ساری نمازیں آپ کی ادا ہو جائیں گی. یہ بنگرد ہے, کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے. خدا کے لیے اگر فارغ آپ کے وقت ہے تو اس قسم کی روایات کو شیئر نہ کریں, گناہ میں شریک نہ ہو. اگر کوئی پڑھ رہا ہے نماز تو پڑھنے دیں, اگر اس کے ذمہ نہیں بھی ہو گئی تو نفل بن جائے گی, ثواب ملے گا. کرنے دیں, کچھ کر رہا ہے تو کرنے دیں. یہ کوئی خدمت نہیں کہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کو بھی آپ روک رہے ہیں. لہذا اسی طرح سے کچھ ایسی احادیث کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شیئر کرتے ہیں, اس کی کوئی حیثیت اثر نہیں ہوتی. اس حدیث ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا یہ واقعی حدیث ہے یا نہیں, قرآن کی آیت ہے یا نہیں, یہ فلاں کا قول ہے یا نہیں, لیکن ہم اسے گڑا کر شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور ظلم یہ ہم کرتے ہیں, اوپر ایک چھوٹا سا ایک جملہ آتا ہے ہوگا, وہ بڑا بد نصیب ہی ہوگا جو شیئر نہیں کرے گا, وہ جہنمی ہوگا جو شیئر نہیں کرے گا. اللہ کے بندے, ایک تو حدیث ہے نہیں, تو اسے شیئر کرانا چاہ رہا ہے, ساتھ دیکھ رہا, وہ جہنمی ہوگا جو اس کو شیئر نہیں کرے گا. کس طرف ہم لگے ہیں؟ بغیر تحقیق کے کوئی چیز شیئر نہ کریں جب تک آپ کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں, خود آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا یا کسی عالم دین سے نہیں سنا, اس وقت تک ان چیزوں کو نہ بیان کریں نہ ان پر عمل کریں. اس کے علاوہ بھی کئی اور خرابیاں ہیں بیان کرنے والی, بلکہ آج کا دن ہمیں دعوت دے رہا ہے. آئیے جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے رہ چکی ہیں, آج رمضان جدا ہو رہا ہے, آخری جمعہ پڑھ رہے ہیں, وہ توبہ کرو. ان غلط کاموں سے ہمیں رک جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا